جہاد جو تھوڑا سا نا مشکل سا کام ہے، اس میں تکلیف آتی ہے، محنت کرنا پڑتی ہے، اور قربانیاں بھی دینا پڑتی ہیں. یعنی یہ سارا میٹھا نہیں ہے، کڑوا بھی اس میں ہے. اس لیے کچھ لوگ نا اس کو پسند نہیں کرتے، وہ کہتے بس میٹھا میٹھا ہی ہو سارا. حالانکہ اللہ نے قرآن میں جہاد کے متعلق 8.5 پارے اتارے. کتنے؟ 8.5 پارے. اتنی اس کی اہمیت ہے. اور جس کے دل میں جہاد کی محبت ہوتی ہے نا، آپ اس کو چیک کر لیں، اس میں غیرت اور ایمان کا جو تصور ہے نا وہ الگ ہوتا ہے عام آدمی کی نسبت. جہاد انسان کو غیرت پہ کھڑا کرتا ہے. عام زندگی انسان کو ہر بات پہ کمپرومائز پہ آمادہ کرتی ہے، لیکن جب بندہ جہاد کو سمجھتا ہے نا، پھر وہ کمپرومائز نہیں کرتا ہے. پھر وہ سیدھی سیدھی بات کا قائل ہوتا ہے اور سیدھی بات کرنے کا عادی ہوتا ہے. یہ اس پہ اللہ کی نعمت ہے. اللہ اکبر. اللہ نے ایسے حکم نہیں کیا اس کا. فرمایا جب تم اس کام کو کر لو گے، پکڑ لو گے، دنیا میں اللہ تمہیں عزت بھی دے گا، مال غنیمت بھی دے گا، اور وقار بھی دے گا، حکمرانیاں بھی اللہ عطا کرے گا. اللہ اکبر. بہت بڑی قربانی ہے فلسطینیوں کی، کوئی معمولی قربانی نہیں ہے. 75 سال سے قربانیاں دے رہے ہیں وہ. کتنے سال سے؟ 75 سال سے. 75 سال اب بڑی عمر ہے. اب کسی کی مشکل ہی ہے، ایوریج 60 ہے تقریباً. آرام سے بیٹھو. مجید صاحب انہوں نے اٹھاؤ، ایک سائڈ دے کرو، ایک سائڈ. یہ بچوں کو نا الگ الگ بٹھایا کریں. جب یہ آئے ان کو کچھ ایک دو ادھر بٹھا دیے، 2 ادھر بٹھا دیے، خلل ڈالتے جو بھائی. اللہ اکبر. اللہ اکبر. تو میں گزارش کر رہا تھا کہ فلسطینیوں نے 75 سال قربانیاں دی ہیں، نسلیں تباہ ہو گئی ہیں. ان ظالموں کے ہاتھوں سے ان کی عزتوں کو انہوں نے تار تار کیا، معصوم بچوں کو ذبح کیا. آج میرے اللہ نے کوئی ایسا موقع دیا ہے الحمدللہ. آج جو پہلے فلسطینی بچے بیچارے اور نہتے فلسطینی بھاگتے تھے، آج الحمدللہ اللہ کی توفیق سے وہ اسرائیل جو اپنے آپ کو سپر 1 بنانا چاہتا ہے، کہتا ہے میرے جیسے ہتھیار کسی کے پاس نہیں ہے، آج الحمدللہ وہ آگے بھاگ رہا ہے اللہ کے فضل سے. کون ہے اس کے پیچھے؟ کوئی نئی مخلوق نہیں ہے. سب سے پہلے میرے اللہ کی مدد ہے، آپ بھائیوں کا اثار ہے، قربانی ہے. اب میرے بھائیوں، کچھ باتیں ایسی ہیں جو کرنے والی نہیں ہے. سب سے بڑا حصہ آپ کو میں مسجد میں کڑا ہو کر بتا رہا ہوں، سب سے زیادہ حصہ آپ کا ہے اس میں. بس یہ سمجھ لیں آپ. آج اللہ کی مدد آئی، میرے رب نے ان ماؤں کی دعاؤں کو سنا، اس خون کو قبول کر لیا، سلفیوں کو کھڑا وہاں پہ کیا. الحمدللہ آج وہ سلفی کھڑے ہیں اور وہ کافر ہی یہودی آگے بھاگ رہا ہے. یہ ہے جہاد کی زندگی. میں نے کہا تکلیف آتی ہے. 75 سال انہوں نے بڑی مارے کھائی ہیں. ظلم بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے نا جی. ظلم بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. یہ نہیں کہا اللہ نے قرآن میں فرمایا نا انصافی پہ تو حکومت قائم ہو سکتی ہے، ظلم پہ کسی کی حکومت قائم نہیں ہو سکتی.
اللہ اکبر. ایسے نہیں صحابہ کو سمجھ آئی یہ بات, یہ بات ان کو بڑی سمجھ آئی. اللہ کی قسم, میں ایک صحابی کا پڑھ رہا تھا, اس کو اتنی سمجھ آئی ہے کہ ان کی عورتوں کو بھی پتا ہے جہاد ہے کیا. ہم تو اپنے بچوں کو گود میں لے کر بلیوں سے ڈراتے ہیں نا, خدا کی قسم وہ مائیں اپنے بچوں کو گود میں لے کر غزوہ بدر, حنین اور تبوک کے واقعات سناتی تھی. وہ موعظ اور بعث کی تاریخ بتاتی تھی بچوں کو. وہ عبد الرحمن بن عوف اور عبداللہ ابن مسعود کی بہادری کا سبق دیتی تھی. ہم تو کہتے ہیں بس روٹی پوری کرو, بچوں کو اکیڈمی بھیجو, جہاں بس یہی کام ہے ہمارا, باقی چھوڑ دو, کچھ نہیں ہے, کھانے پینے والی ہے, یہ ایسے بھی گزر جائے گی. یہ نہیں ہے, ایسے بھی گزر جائے گی. عزت اور وقار چاہتے ہو, اللہ کی قسم قرآن کہتا ہے پھر تمہیں اس راستے پہ چلنا ہوگا. اللہ کے نبی نے نا جہاد کے لیے اعلان فرمایا. یہ بڑی سننے والی بات ہے. یہ نوجوان ہے ایک ہماری طرح, ہمارے بھی نوجوان ہیں, یہ بھی ایک نوجوان ہے, نبی کا غلام, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زلفوں کا اسیر, کائنات کے نبی کا سچا مرید اور غلام ہے. اور ابھی شادی ابھی ہوئی ہے, ایک دن ہوا ہے شادی کو. کتنے دن ہے, لمبی تھوڑی بات نہیں ہے. آواز آ گئی, آؤ بھائی, نبی نے اعلان کیا جاؤ سب کو بلا لو, جنہوں نے لا الہ الا اللہ پڑھا آؤ انہیں کہو آج میدان سجے گا اللہ کے اقراریوں کا اور رب کے انکاریوں کا. میدان سجائیں گے ہم. یہ بھی نوجوان ہے, شادی ہوئی ہے ابھی, آواز کانوں میں پڑی, گھر کو چھوڑا. بیوی پوچھتی ہو کدھر جا رہے ہو, کہا بس سوال پوچھنے والی بات نہیں ہے, آواز وہ دے رہا ہے جس سے سوال کیا نہیں جا سکتا. اس کا نام کیا ہے, سیدنا حنظلہ. کہہ دو رضی اللہ تعالی, پھر کہہ دو رضی اللہ تعالی. ہائے واہ حنظلہ, جہاں پہ تو لیٹا اللہ تیری قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. فرمایا او میری بیوی ابھی پوچھنے کا سوال جواب نہیں ہے, ابھی تیرا مجھ سے سوال کرنے کا موقع نہیں ہے, ٹھہر جاؤ, میں جس کا حکم ہے, جس نبی نے اس کا اعلان کیا ہے میں وہاں پہ جا رہا ہوں. اس عورت کی رات کو, وہ پہلی رات ہے نا شادی کی, وہ رات اس کو چھوڑا. اللہ کے نبی کے سامنے حاضر ہو گئے. فرمایا اللہ کے نبی حنظلہ آ گیا. کائنات کے امام نے چہرہ مبارک کو اٹھایا, دیکھا یہ حنظلہ آیا ہوا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا صفیں ٹھیک کر لو, بنا لو, آج مقابلہ ہے قرآن کے ماننے والوں کا اور قرآن کے انکاریوں سے. آج ہمارا مقابلہ ہے, صفیں باندھ لو. صفیں باندھی گئی, لڑائی کا آغاز ہو گیا. لڑتے لڑتے اللہ رب العالمین نے حنظلہ کی شہادت کو قبول کر لیا. مارکا جاری رہا اور ساری رہا. حنظلہ کی بیگم تک یہ بات پہنچی کہ تیرے سر کا تاج شہید ہو چکا ہے. گھر سے آئی ہاں بھاگتے بھاگتے, اللہ کے نبی کے سامنے بیٹھ گئی. کہا اے اللہ کے نبی, اے ساری کائنات کے امام, میں حنظلہ کی بیوی ہوں, میں ایک بات کرنے آئی ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا او میری بیٹی بات کر. پیار سے اللہ کے نبی نے اس کی بات کو سنا, مسکرا کے سنا. فرمایا کیا بات کرنا چاہتی؟ کہنے لگی اللہ کے پیارے نبی, ہماری آج شادی کا پہلا دن تھا,
حنظلہ پہ غسل واجب تھا، جب آپ کا حکم آ گیا اتنا موقع بھی نہیں تھا کہ وہ غسل کر لیتا، ایسی وہ آپ کی خدمت کی طرف آ گیا ہے، آپ کے حکم کی تعمیل کرتا ہوا آ گیا۔ اللہ کے نبی میرے پاس خبر پہنچی ہے کہ تیرے سر کا تاج حنظلہ جو ہے وہ شہادت جام نوش کر گیا۔ اللہ کے نبی میں آئی ہوں، حنظلہ پہ غسل واجب ہے، آپ اس کو غسل دے دیں اور پھر دفنائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، میں قربان جو ہوں کائنات کے نبی کے ان الفاظ پہ۔ اللہ کے نبی اس کو غسل دے دیں پھر دفنائیں، اس پہ غسل واجب ہے۔ ہائے حنظلہ تیرے نصیبے بڑے الگ ہیں یار۔ اللہ کے نبی نے فرمایا او میری بیٹی، آنے والی بی بی میری بات سن لے، اللہ رب العالمین نے مجھے دکھایا کہ جنت کے فرشتے تیرے سر کے تاج حنظلہ کو غسل دے رہے ہیں۔ ہائے 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 حنظلہ، کیا تیری زندگی، تیری نوجوانی ہے۔ اور میرے بھائیوں، نوجوانی تو چونکوں میں بھی گزر جائے گی، نوجوانی تو ساری زندگی کالج اور یونیورسٹیوں میں بھی گزر جائے گی، نوجوانی تو دکانداری پہ بھی گزری جائے گی، اور نوجوانی تو عیش و عشرت میں بھی گزار ہی لے گے نام۔ آخر جو آخری زندگی ہے، جو ایک ایک دن 50,000 سال کا دن ہے نا، اس زندگی کا ذرا خیال کرو نا۔ آج ایک مسلمان مظلوم عورت آواز دینا، آج فلسطین کا نوجوان، آج کشمیر کا نوجوان ہمیں آواز دے، او پاکستانیوں، او ہمارے کلمہ پڑھنے والے بھائیوں، ہمیں تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ ہم کہیں نہیں بھی ہماری دکانداری بج رہی ہے، ہمارا تو کاروبار چل رہا ہے نا، ہم اگر خود نہیں جا سکتے ہم اس کے ساتھ مالی تعاون تو کر سکتے ہیں نا۔ اللہ کی قسم، میرے نبی نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، جو بندہ مجاہد کے ساتھ تعاون کر رہا ہوگا، جس نے مجاہد کو اپنے ہاتھ سے تیار کر کے بھیجا ہوگا، اللہ پاک اس تیاری کی وجہ سے اس کو اپنی جنت میں داخل کر دے گا۔ ہے یہ عام کام نہیں ہے، جنت کے سرٹیفکیٹ ہے، گارنٹی شدہ، کسی اور کام میں نہیں ہے۔ آج قبلہ اول کے مسلمان ہمیں آواز دے رہے ہیں، او مسلمانوں، تعاونوا علی البر والتقوی، قرآن کی روشنی میں ہمارے ساتھ کندھے سے کندھا ملاؤ، ہماری آواز بنو، دنیا کے این جی اوز کو بتاؤ کہ یوکرین کی جنگ ہو تو کمپرومائز اس کو بند کر دیا جائے۔ دنیا کے بڑے بدماش بولتے ہیں، کہتے ہیں نہیں اس کو روکو، یہ جنگ صحیح نہیں ہے، اگر مسلمانوں پہ بم گراؤ تو ٹھیک ہے، اگر کافر یہودی مرے تو غلط ہے۔ اور میرے بھائیوں، اگر ہمارے اندر غیرت نہیں آئے گی پھر اسی طرح مار کھاتے رہیں گے۔ او مت فرقوں میں بٹو، مت اپنا چورن بیچو، اور میرے بھائیوں اپنی دکانداریاں مت سجاؤ۔ اللہ کی قسم کافر نہیں دیکھتا، یہ اہل حدیث ہے، یہ اہل سنت ہے، یہ بریلوی ہے، یہ فلاں ہے، یہ حنفی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، وہ ایک ہی اس کا ٹارگٹ ہے، من قال لا الہ الا اللہ، جو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، جو قرآن کا ماننے والا ہے، رسول اللہ کا جو غلام ہے، اس پہ بم گراؤ۔ ہم نے یہاں پہ اپنی دکانداری بنائی ہے، یہ میرا مسلک ہے، یہ میرا مسلک ہے، یہ میرا کام ہے، یہ میری عادات ہیں، یہ میرے رسم و رواج ہے۔ اللہ کی قسم میرے بھائیوں، اسی وجہ سے آج ہم ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم سارے مسلمان ہیں یار، ہم سب قرآن کو ماننے والے ہیں، ہم اللہ کے نبی کے سچے غلام اور مرید ہیں، اس میں شک والی بات ہی نہیں ہے۔ چھوٹے موٹے اختلافوں میں مت پڑو،
مت ان کافروں کو موقع دو، اپنی کمزوریاں مت دکھاؤ۔ آج اس مسلم امہ کو اتحاد کی ضرورت ہے۔ اللہ کی قسم یہ امت متحد ہو جائے۔ اللہ کا قرآن میں وعدہ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ کہتا ہے تم سچے مومن بن جاؤ، قرآن کے ماننے والوں بن جاؤ، میرے نبی کے سچے غلام بن جاؤ، اپنی عاداتیں قرآن کے مطابق بنا لو، اپنی شادیاں غمیاں میرے نبی کی سنت کے مطابق تم بنا لو۔ میں اللہ قرآن میں وعدہ کرتا ہوں وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، پوری دنیا کی حکمرانی تمہیں عطا کر دوں۔ ساری ہندوؤں کی رسمیں ہمارے اندر، جہاد کہاں سے آئے گا؟ جاؤ کسی نوجوان لڑکے کو دیکھ لو، کسی کے ہاتھ میں وہ لال سی پٹی ہے، وہ دھاگا تھا، کسی کے پاس کالا ہے، کسی نے کان میں مندری پہنی ہوئی ہے۔ اور میرے بھائیوں اللہ کی قسم یہ ہندوؤں کی رسمیں ہے، اس کا اسلام سے کوئی دور کا تعلق نہیں ہے۔ یہ جو کام کرواتے ہیں یہ ان کے ایجنٹ ہیں خبیث، انہوں نے ان پہ مال خرچ کیا ہے، ان پہ اپنی دولت لگاتے ہیں۔ تم ہم سے مان لو یہ رسمیں اپنی امت کے اندر اور اپنے بھائیوں میں یہ رسمیں بانٹو۔ آج نوجوان کہتا ہے ہاتھ میں باندھ کے مجھے شفا ہو گئی، کوئی کہتا ہے میں نے کان پہ مندری باندھی، وہ کیا ہے وہ کان میں عورتیں پہنتی ہیں، وہ مرد پہنتا ہے، کہتا نہیں مجھے اس میں کچھ آرام ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سن لو، ایک عام مولوی کہتا ہے، ایک درباری مولوی ایک دربار پہ پہنے والا رب اللہ کے نبی کا نافرمان وہ بات کرتا ہے، ایک میرے نبی کی بات ہے۔ اللہ کی قسم میرے نبی نے کہا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی سے مشابہت کرے گا، فرمایا جو مرد عورت بننے کی والی عادتیں کرے گا اس پہ لعنت، جو عورت مرد بننے کی جو ہے کوشش کرے گی میرے نبی نے فرمایا اس پہ لعنت۔ کیا ہمارا رسم و رواج ہے؟ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں یار؟ ہماری عورتوں کی شلواریں ٹخنوں سے اوپر، یہ سب کا بیڑا غرق ہوا ہے، چاہے وہ اہل حدیث ہے، چاہے وہ سنی ہے، بریلوی ہے، سب کا جنازہ نکلا ہوا ہے۔ جاؤ ان کے گھروں میں چیک کر لو، یہ صوفی صاحب اتنی بڑی داڑھی رکھتا ہے، نماز پڑھتا ہے پہلی سب میں، گھر میں کنٹرول نہیں کرتا۔ اس کی بیٹی اپنی شلوار کو ٹخنوں سے اوپر باندھ رکھتی ہے، یہ خود خبیث اپنی شلواریں ٹخنوں سے نیچے، کہتا ہے نبی نے کہا اوپر رکھو میں نیچے کروں گا، یہ نبی سے جنگ کرتا ہے خبیث۔ پھر کہتا ہے میں نبی کا امتی ہوں یار، اور اس نبی کے امتی ہو اللہ کی قسم جس نبی نے ہاتھ اٹھا کے کہا، کسی نبی نے اپنی امت کے لیے نہیں کہا، ایک نبی ہے جس کا نام ہے محمد رسول اللہ، اور جس کی آنکھوں سے آنسو، صحابی کہتے ہم دیکھ رہے تھے آنسو آنکھوں سے آ رہے تھے، آپ کا چہرہ تر ہو گیا، فرما یہ رہے تھے اللہم امتی اللہم امتی، یہی لفظ تھا اللہ میری امت کی خیر کر دے۔ اور امت کا بیڑا غرق ہوا ہے، ہر کام پہ نبی کی نافرمانی، ہر کام پہ نبی کے ساتھ اختلاف۔ ہماری شادی ہو ہماری مرضی، ہماری غمی ہو ہماری مرضی، ہمارا خوشی کا تہوار ہو ہماری مرضی۔ اور میرے نبی نے شادیاں نہیں کی، سیدہ فاطمہ کی شادی نبی نے ہاتھ سے نہیں کی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ اور میرے بھائیوں سیدھے سیدھے کھڑے ہو جاؤ، مت دیکھو اس وقت فلسطین ہے، اللہ حالات بدلتا ہے اس کی مرضی ہے، کوئی کسی کے سوچ میں نہیں تھا۔ میں یہ بات دعوے سے کرتا ہوں کسی کو یہ علم نہیں تھا کہ فلسطین کے حالات میرا اللہ ایسے بنا دے گا۔ اللہ نے کپڑے بندوں سے کام لیا، وہ بندے کھڑے ہوئے، آج الحمدللہ اسرائیل آگے فلسطین پیچھے۔ 20 سال آپ نے دیکھا افغانستان پہ
44 ملک اتحاد کر کے آئے, انہوں نے اپنے اگریمنٹ کیا, ہم اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے, اس کو ختم کر دیں گے. میرے رب نے کہا یمکرون ویمکر اللہ, تم دنیا میں بیٹھ کر اپنی مشاورت کرتے ہو, میں آسمانوں پہ بیٹھ کے معاملات کو دیکھتا ہوں. سن لو, تمہاری مشاورت ساری تباہ, میرا پروگرام غالب ہے. دیکھا آپ نے 20 سال کے بعد طالبان ہم سے خوش ہیں, خوشحال ہیں الحمدللہ اس وقت ہیں. آپ کی کرنسی کا تو بیڑا گرک ہوا, آپ کے یہ لٹیرے حکمران, یہ بدماش چور ڈاکو سب کچھ لوٹ کے لے گئے. کوئی وہاں پہ بیٹھا, کوئی کہیں بیٹھا, کوئی آئی ایم سے مشاورت کرتا ہے, ان سے قرضے لیتا ہے اور پھر ان کی بات کو مانتا ہے. اور میرے بھائیوں, یہ آپ کے ساتھ مخلص نہیں, آپ کے ملک سے یہ مخلص نہیں ہے. یہ ڈاکو چور, یہ سارے سیاستدان, یہ لٹیرے اس ملک کے. میرے بھائیوں, اگر آپ تبدیلی چاہتے ہیں پھر آپ کو انتخاب کرنا ہوگا اس کا جو یہ فیصلہ کرے کہ ہم نے انشاءاللہ کافر کے بتائیت نہیں چلنا, ہم نے اللہ کے حکم کی تابعداری کرنی ہے. جاؤ, آج پاکستان میں اسلام نافذ ہو جائے. آصم منیر, تمہارے پاس اللہ نے اختیار دیے ہیں, تم آج ایسی پارلیمنٹ بنا دو, اعلان کر دو, سود کو ختم کر دو. آج جو ہم نے ان کو دے دیا آئی ایم ایف کو, وہ ان قرضے سے زیادہ ہے. ہمارے اسلام میں سود حرام ہے, اعلان کر دو, ہم تمہیں باقی نہیں دیں گے. انشاءاللہ میرا اللہ بھی ہم پہ راضی اور اللہ کی مخلوق پہ ہم پہ راضی. یہ بدماش سود لگاتے ہیں, ہم سے لیتے بھی ہیں پیسہ. آپ کی معیشت کا جو آپ کی آمدن ہے نا ملک کی, اس کا آدھا حصہ سود میں جا رہا ہے. بجلی مہنگی نہیں ہوگی, کھانے پینے کی چیزیں مہنگی نہیں ہوں گی. یہ بدماش سیاستدان تو اپنی جیب بھرتے ہیں, بھر کے گئے. ان کا یہاں پہ کیا ہے؟ آپ نے زندگی گزارنی ہے کچے مکانوں میں, کچی جگہ ہے آپ کے پاس, ٹوٹے پھوٹے راستے ہیں, آپ نے تو دن گزارنے ہیں. اب بھائیو, آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا. اور جب آپ اللہ کے ساتھ اللہ کی مدد, آپ رب کے حکم کے ساتھ کھڑا ہو جائیں گے, نبی کی سنت کے مطابق اپنی زندگیوں کو بنا لیں گے, اللہ کی قسم میرا رب آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا. یہ جہاد بندے کو بڑی جرت دیتا ہے, ایمان دیتا ہے. مجھے ایک صحابی کی بات یاد آئی. یہ قد کا چھوٹا سا ہے, سب سے قد اس کا چھوٹا تھا, اور جلیل القدر صحابی, فقہ میں ماسٹر. صحابہ کی زندگی پڑھا کرو, ان کی ہسٹری, یہ نبی کے یاروں کا نا, ان کا نام لے کے پڑھ لیا کرو. صحابہ کی زندگی کا مطالعہ کیا کرو, وہ نبی کے یار کیسے تھے. ان کا نام ہے عبداللہ ابن مسعود. کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ, پھر کہہ دو یار رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ کے نبی کا صحابی, قد کا چھوٹا, بدر کا میدان سجا, کافروں کے چھکے چھڑا دیے, لیٹے ہوئے ان کو اللہ کے نبی کے صحابہ, آسمانوں سے بھی مدد آئی, ذبح کیے ہوئے ہیں, زمین پہ لیٹے ہوئے. یہ پوچھتا اللہ کے نبی مجھے بتائیے نا, وہ ابو جہل بے ایمان جو آپ کا دشمن کہاں پہ ہے, چھوٹے سے قد کا. اللہ کے نبی مسکرائے, فرمایا عبداللہ بن مسعود کیا پوچھنا چاہتے ہو. کہا اللہ کے نبی جو آپ کا گستاخ, آپ کا دشمن ابو جہل, مجھے اس کا حلیہ تو بتا دینا, مجھے بتائیں وہ کہاں پہ ذبح ہوا ہے, کہاں پہ اس کی باڈی سور کی پڑی ہے. میں چاہتا ہوں نا میں اس کے اوپر کھڑا ہو کر اس کی گردن کو اپنے ہاتھ سے اڑاؤں, کہ کل قیامت کا دن ہو, اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو کے کہہ دوں اللہ میں نے تیرے نبی کا جو بڑا دشمن تھا دنیا میں, اس کی گردن کو اپنے ہاتھ سے ذبح کیا ہے.
اللہ کے نبی مسکرائے، کہا عبداللہ ادھر آؤ میں بتاتا ہوں، وہ دیکھو وہ خبیث پڑا ہوا، وہ سب سے بڑا میرا دشمن، اسلام کا باغی، میرا باغی، میری نافرمانی کرنے والا، میرے قتل کے منصوبے بنانے والا، وہ پڑا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے اپنا وہ جو ہے آلہ اپنے ہاتھ میں پکڑا، اور آپ اور ابو جہل کی اس کمر پہ کھڑے ہو گئے نا، ان کو سیدھا لٹایا اور اپنا قدم مبارک اس کے سینے پہ یوں دبا کے رکھا اور اس کی گردن کو پکڑا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، عبداللہ بن مسعود نے اس کی گردن کو پکڑ کے اس کے جسم سے یوں جدا کر دیا اور کہا، اللہ تو مجھ پہ راضی ہو جا، میں نے آج جو تیرے نبی کا سب سے بڑا باغی تھا، آج میں نے اس کے دنیا میں اس کے سر کو اس کے تن سے جدا کر دیا ہے۔ یہ نبی کے صحابہ ہے، یہ ہے نبی کے صحابہ جن کے دلوں میں جہاد کی محبت، اللہ کے دین کا پیار، اور اللہ کی قسم پھر رب نے مددیں ایسے نہیں کی آسمانوں سے ہیں، کبھی بدر میں ہو رہی ہے، کبھی تبوک میں، کبھی حنین میں، کبھی کہاں پہ، اور آج اللہ کے بندے چند کھڑے ہوئے، اسلاف نے یہ اللہ رب العالمین نے ان کو کھڑا کیا۔ آج الحمدللہ، میں نے پہلے آپ سے کہا تھا افغانستان انشاءاللہ میرا اللہ وہاں پہ اسلام کا نفاذ کرے گا، وہ ہوا۔ اب اللہ نے فلسطین کو کھڑا کر دیا ہے، الحمدللہ، بڑی خوشخبری کی باتیں ہیں وہاں پہ الحمدللہ۔ اب کافر سر جوڑ کے بیٹھے ہیں، اس کو بند کرو بھائی۔ پہلے ان کو پتہ نہیں تھا، جب نہتے فلسطینیوں کو ذبح کیا جاتا تھا، ان کی عورتوں کو دن میں اٹھا لیا جاتا تھا، کوئی ان کا پرسان حال نہیں تھا، کوئی اس پہ کوئی انجوز کوئی بدماش بات نہیں کرتا تھا۔ آج دنیا کے بڑے بڑے بدماش سب اپنی زبانیں بول رہے ہیں، ان کو روکو، ان کو روکو۔ کیوں؟ مسلمان اپنا دفاع کر رہا ہے، اور انشاءاللہ یہ دفاع جاری رہے گا، انشاءاللہ یہ دفاع، اور اللہ کرے ہماری اور آپ کی عمر لمبی ہو۔ اللہ میرے امیر حافظ سعید کہہ دو حافظہ اللہ اس کی عمر میں اضافہ فرما دے۔ اللہ کی قسم اس بندے میں دنیا نے کچھ نہیں بنایا۔ میں ممبر پہ کھڑا ہوں، میں ذمہ داری سے بات کرتا ہوں، میرا جماعتوں سے تعلق ہے، میں بڑی بڑی جماعتوں کو قریب سے جانتا ہوں۔ اس نے ایک 3 مرلے کا گھر ہے، 3 مرلے کا گھر، اس کے اپنے نام اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے۔ 3 مرلے کے گھر کا رہائشی آج پوری دنیا کے کفر کو کھڑکا رہا ہے۔ آج پھر فلسطین میں جب یہ کافر بیٹھتے ہیں نا، پھر یہ بات شروع ہو گئی ہے، یہ لشکر طیبہ کا کام ہے۔ دیکھا ہوگا جو ڈان کو سنتے ہیں، یہ انڈیا کی خبروں کو جو رات کو سنتے ہیں، سنیں، اس کو یہی وہ پریشانی ہے، ہاں یہ لشکر طیبہ کی کاروائی ہے، فلسطین میں اتنی بڑی کاروائی۔ اور میرے بھائیوں، میرا اللہ کہتا ہے جس سے میں چاہوں کام لوں، کوئی مجھے پوچھنے والا نہیں ہے۔ انشاءاللہ آپ نے دعائیں کرنی ہے، آپ نے اللہ سے مانگنا ہے، ان کی مدد کے لیے دعائیں کرنی ہے، فلسطینیوں کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں۔ انشاءاللہ ان قریب میرا اللہ آپ کو خوشخبری دے گا، اللہ ہمارے ساتھ ہے انشاءاللہ۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں فرمایا، کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ اللہ آپ کا آنا، بیٹھنا